بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ کون سے 7 لوگ ہوں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کر لیں گے، مگر حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو منع فرما دیں گے کہ میں امام مہدی نہیں ہوں، اور ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کون سرگرم ہوگا؟ اور امام مہدی علیہ السلام اور ان سے محبت کرنے والے لوگوں کے خلاف امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا کہا ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو روایت کے مطابق اس سال عرب کے بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے 3 شہزادے اقتدار کی خاطر آپس میں لڑیں گے۔ ان کی یہ لڑائی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج یعنی 3 مہینوں تک ہوتی رہے گی، اور اس لڑائی کی وجہ سے پورے عرب میں افراتفری اور خون ریزی پھیل جائے گی، اور اس وقت ملک میں کوئی نظام بچا نہ ہوگا، یعنی ملک اس وقت بالکل لاوارث ہو چکا ہوگا اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہوگی۔ لڑائی اور خانہ جنگی کی وجہ سے اس سال حاجی حج کرنے بہت تھوڑی تعداد میں آئیں گے، کسی کا جان و مال محفوظ نہ ہوگا، یہاں تک کہ حاجیوں کو لوٹا اور قتل کیا جائے گا۔ اس طرح سعودی عرب کے پڑوسی ملکوں کے بھی حالات اچھے نہ ہوں گے، گویا مسلمان اور اسلامی دنیا میں ظلم و جبر پھیلا ہوگا، کہیں بھی امن و امان نہیں ہوگا۔ ایسے کٹھن اور مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے 7 علماء جنگی ماحول میں حج کرنے نکلیں گے، اور ان 7 علماء کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہوگا، مطلب وہ اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ 7 علماء اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں میں سے ہوں گے، روحانیت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، دین اسلام کے محافظ ہوں گے۔ وہ لوگ دینی و سیاسی حالات سے مایوس ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکلیں گے۔ انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اب امت کی قسمہ پرسی اور ظلم و ستم کا زمانہ اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے، اس لیے سنگین دور میں وہ حج کرنے مکہ پہنچیں گے۔ ان 7 علماء کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تجارت بند ہو جائے گی اور فتنے بڑھ جائیں گے تو 7 علماء پہلے سے کسی طے شدہ وقت کے بغیر نکلیں گے، اور 7 علماء میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 313 لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ علماء مکہ میں اکٹھے ہوں گے۔ اس ملاقات میں ایک دوسرے سے آنے کا سبب پوچھیں گے تو ہر ایک یہی کہے گا کہ ہم اس شخصیت کی تلاش میں آئے ہیں جن کے ذریعے فتنوں کا خاتمہ ہوگا، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قسطنطنیہ کو فتح فرمائے گا۔ ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کی والدہ کا نام، یہاں تک کہ ان کا حلیہ بھی معلوم ہوگا۔ چنانچہ یہ 7 علماء آپس میں اس بات پر متفق ہو جائیں گے اور انہیں مکہ میں تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، یہاں تک کہ ان کو ڈھونڈ کر کہیں گے کہ آپ فلاں ابن فلاں نہیں ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، میں تو فلاں انصاری ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ یہ علماء امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تجربہ اور معلومات رکھنے والے لوگوں سے ان کے حالات بیان کر کے پوچھیں گے، تو وہ لوگ بھی انہیں کہیں گے یہی ہیں وہ جن کی تمہیں تلاش ہے۔ ادھر امام مہدی علیہ السلام مدینے پہنچ چکے ہوں گے، یہ علماء بھی مدینے جا کر انہیں ڈھونڈیں گے تو وہ مکہ آ جائیں گے، تو یہ علماء بھی ان کے پیچھے مکہ آ جائیں گے اور ان سے پھر ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ فلاں ابن فلاں ہیں، آپ کی والدہ فلاں بنت فلاں ہے، اور آپ میں مہدی ہونے کی فلاں فلاں نشانیاں موجود ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے، اب تو آپ ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ ہم بیعت کر لیں۔ اور وہ کہیں گے میں آپ کا وہ ساتھی نہیں ہوں جنہیں آپ ڈھونڈ رہے ہو، میں تو فلاں بن فلاں انصاری ہوں، یعنی میں خود امام مہدی کا مددگار ہوں، چلو میں تمہیں تمہارے ساتھی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ بول کر وہ ان علماء سے چھٹکارا پا کر نکل جائیں گے۔ یہ علماء انہیں مدینے جا کر پھر ڈھونڈیں گے، جبکہ امام مہدی علیہ السلام انہیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے۔ یہ علماء بھی ان کے پیچھے مکہ آئیں گے، یہاں تک کہ انہیں مکہ میں حجر اسود کے پاس پا لیں گے اور کہیں گے ہمارا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا، ہمارا خون آپ کی گردن پر ہوگا اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا، کیونکہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے جن کا سربراہ اور سردار قبیلہ جرہم کا آدمی ہے۔ چنانچہ تب حضرت امام مہدی علیہ السلام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ جائیں گے اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دے گا۔ پھر آپ ایسی قوم کے ساتھ نکلیں گے جو دن میں شیر ہوں گے
اور رات کو راہب ہوں گے یعنی عبادت گزار ہوں گے۔ کتاب الفتن حدیث نمبر 1000۔ پیارے دوستو، یہ 7 علماء کرام کون ہوں گے؟ یہ علماء بھی اسی علم کے رکھنے والے ہوں گے اور باعمل ہوں گے، اور یہ علماء کرام علامت قیامت اور بالخصوص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق روایتوں کا بھی علم رکھتے ہوں گے۔ تبھی یہ علماء نکلیں گے، اور ان علماء کے پاس شریعت کے دوسرے علم ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت کی علامت پر بھی ان کی مکمل نظر ہوگی۔ اور جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، یعنی جب تجارت اور راستوں کی بندش کا معاملہ پیش آئے گا، تو یہ علماء حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور وہی سنگین حالات اور فتنوں کے اس دور میں امت کے رہبر ہوں گے۔ آخری زمانے میں امت کو فتنوں سے بچانے اور حق و باطل کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی، تاکہ لوگ دجال اور اس کے فتنوں سے دور رہیں، اور انہی فتنوں کے دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد بھی میڈیا اور دجالی فتنوں کا شکار ہو کر مخالف صفوں میں نہ ہو جائے، اور جس طرح آج ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ امام مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے دار میڈیا اور سوشل میڈیا پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈیا پراپوگنڈا کے ذریعے دجال کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اپنا ایمان نہ کھو بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور کی رہبری کے لیے علماء حق کی ایک جماعت رکھی ہوتی ہے جو امت کو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ یہ 7 علماء حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف علمی بصیرت کے حامل ہوں گے بلکہ عملی طور پر بھی اس کے لیے اقدامات کرنے والے ہوں گے۔ ان علماء کے ہاتھ پر 313 مجاہدین اسلام نے بیعت کر رکھی ہوگی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ علماء اور ان کے 313 بیعت کرنے والے دونوں مجاہدین، اور یہی لوگ آگے جا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اور دوستو، 313 کا عدد میدانی لشکر کے لیے 2 جگہ پر پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ ایک بنی اسرائیل میں حضرت طالوت کے لشکر میں 313 ہی جیالے تھے جنہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی تھی۔ غزوہ بدر میں 313 مجاہدین تھے جنہوں نے کفار کو شکست دی تھی۔ اور پیارے دوستو، بیعت کرنے والے علماء مجاہدین ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ روایت میں بیان کی گئی ہے کہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے، آپ جلدی بیعت کریں۔ پیارے دوستو، اب دور حاضر کی بات کی جائے تو دجالی پیروکار کسی بھی صورت میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ان کے شیطانی منصوبوں کے درمیان حائل ہوں۔ اسی لیے یہود و نصارہ امام مہدی علیہ السلام سے بہت خوف زدہ ہیں اور ان کی آمد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس حد تک امام آخر الزماں سے خوف زدہ ہیں۔ I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے لفظ ہڈن امام کہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ امام جو ابھی ظاہر نہیں ہوا، چھپا ہوا ہے۔ سائنس ان تمام واقعات پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر انہیں کسی انسان پر شک ہوتا ہے تو وہ اپنے راستے سے صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے شخص یا ایسے انسان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو متحد کرنے کی بات کرتا ہو یا لوگوں کو دین کا سچا راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو دجال اور دجالیت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔